بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے، جس میں ذکر ہے اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے کلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا، ان میں گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ یعنی اس میں غزوہ بنی قریظہ کا بیان ہے۔ یہ آخری ذی-القعدہ 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوا، جب غزوہ خندق میں شب کو مخالفین کے لشکر بھاگ گئے، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر گزر چکا ہے۔ اس شب کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار دیے۔ اس روز ظہر کے وقت جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا جا رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور نے ہتھیار رکھ دیے، فرشتوں نے 40 روز سے ہتھیار نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرماتا ہے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ ندا کر دی جائے اور جو فرما بردار ہو وہ عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر، یعنی کہ یہاں عصر کی نماز سے پہلے نکلا جائے تاکہ ہم عصر کی نماز جو ہے وہ بنی قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ حضور یہ فرما کر روانہ ہو گئے اور مسلمان چلنے شروع ہوئے اور یک کے بعد دیگرے حضور کی خدمت میں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نماز عشاء کے بعد پہنچے، لیکن انہوں نے اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ حضور نے بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اس روز انہوں نے عصر بعد نماز عشاء پڑھی اور اس پر نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لشکر اسلام نے 25 روز تک بنی قریظہ کا محاصرہ رکھا، اس سے وہ تنگ آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم میرے حکم پر کلوں سے اترو گے۔ انہوں نے انکار کیا تو فرمایا کیا قبلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کے حکم پر اترو گے؟ اس پر وہ راضی ہوئے اور سعد بن معاذ کو ان کے بارے میں حکم دینے پر مأمور فرمایا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ ہر مرد کو قتل کر دیا جائے اور عورتیں اور بچے قید کیے جائیں۔ پھر بازار مدینہ میں خندق کھودی گئی اور وہاں لا کر ان سب کی گردنیں ماری گئی۔ ان لوگوں میں قبیلہ بنی نذیر کا سردار حیی بن اخطب اور بنی قریظہ کا سردار کعب بن اسد بھی تھا، اور یہ لوگ 600 یا 700 جوان تھے جو گردنیں کاٹ کر خندق میں ڈال دیے گئے۔ اگلی آیت میں زمین سے مراد خیبر ہے جو فتح قریظہ کے بعد مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، اور ہر وہ زمین مراد ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آنے والی ہے۔ یعنی اگر تمہیں مال کثیر اور اسباب عیش درکار ہے، یعنی شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقہ میں مطہرات کی تخیر دی گئی، اور اس وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں، 5 قریشیہ تھیں اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حفصہ بنت فاروق، حبیبہ بنت ابی سفیان، سلمہ بنت ابی امیہ، سودہ بنت زمع، اور 4 غیر قریشیہ یعنی کہ زینب بنت حجش اسدیہ، میمونہ بنت حارث خلالیہ، صفیہ بنت حیی بن اخطب خیبریہ، جویریہ بنت حارث مستلقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور کے معاملہ میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ باقی ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ مسئلہ جس عورت کو اختیار دیا جائے اور اگر وہ اپنے ازواج یعنی کہ زوج کو اختیار کرے تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی، اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو ہمارے نزدیک طلاق بائن واقعہ ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آیت نمبر 27 میں ہے کہ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اگر پسند آئے نہ بھی آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔